سچائی امانت اور جھوٹ خیانت اور کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے. یہ جملے سننا. مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ اس دو جملوں پہ تقریر فرمایا کرتے تھے. کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے اس وقت تک جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے غریب کا حق نہ چھین لوں. یہ پہلا خطبہ ہو رہا ہے. آج مقتدی توقع رکھتے مولوی صاحب سنتیں، نماز کا طریقہ اور فرض ہی بتائیں، بس ظلم کے خلاف نہیں بولیں گے، طاقتور کے خلاف نہیں بولیں گے. یہ ہم نے کہیں سے خود گھڑ لیا. یہ من گھڑت اسلام ہے. اس کا رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی زندگی میں دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. اور انہوں نے فرمایا ظلم کے خلاف بولو. امیر المومنین کے سامنے آدمی کھڑا ہو سکتا تھا. قاضی فائز عیسیٰ تیرے سامنے اگر کوئی آ جائے تو کہتا ہے تو کون ہے؟ باہر نکل جا، تجھے کس نے حق دیا ہے؟ اس آئین نے ہمیں حق دیا ہے جس آئین نے تجھے چیف جسٹس بنایا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتوروں کو للکار فرمایا طاقتور سے غریب کا حق چھین کے دینا میری ذمہ داری ہے. میں خلیفہ اس لیے بنایا گیا ہوں. خلیفہ اس لیے نہیں بنا کہ میں کرسی پہ پروٹوکول انجوائے کروں. سامان تجارت اٹھایا سر پہ. خلیفۃ الرسول ہے. کائنات میں ایک ہی فرد ہے جو خلیفۃ الرسول ہے، باقی سب امیر المومنین ہے. فاروق اعظم نے کہا خلیفۃ الرسول صرف صدیق اکبر ہے، ہمیں خلیفۃ الرسول نہ کہو، ہم تو صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں. خلیفۃ الرسول خلیفہ بن گئے. اگلے دن سامان تجارت اٹھایا ہوا ہے سر پہ، بازار میں جا رہے ہیں. فاروق اعظم نے دیکھ لیا، کہا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. اللہ اکبر. عرب و عجم کا شہنشاہ، روحانی دنیا کا بادشاہ، اور روحانی بھی ایسا کہ جس کو جبریل بھی سلام کرنے آتا ہے. حضور یار غار کو پچھلے جمعہ میں نے سنایا تھا جب سارا مال لٹا دیا نا، لباس بھی ٹاٹ کا پہن لیا تو جبریل آ گئے. جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آسمانوں کی طرف نظر اٹھائیں، رب کو آپ کے یار غار کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے نوریوں کو حکم دیا ہے کہ صدیق اکبر والا لباس پہن لو. حضور آپ کا رب، یا رسول اللہ آپ کا رب صدیق کو سلام فرما رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر اس حالت میں بھی ہم سے راضی ہے؟ وہ خلیفۃ الرسول سامان تجارت اٹھایا ہوا سر پہ، بیچنے جا رہے ہیں. فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑا، فرمایا واپس آئیے، آپ کے ذمے اب اور بہت سارے کام ہیں، آپ یہ تجارت چھوڑ دیجئے، آپ کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا. یہ وظیفہ مقرر ہو رہا ہے بیت المال میں امیر المومنین کا. آج سب کو 22ویں گریڈ 21ویں گریڈ جج جرنیل سب کو 2000 یونٹ فری، اور بے روزگار، بیوہ، یتیم بچوں کو، بیوہ عورت کو بجلی کا 25 ہزار کا بل، 22ویں گریڈ پہ لاکھوں روپیہ تنخواہ لینے والوں کو بل فری. یہ اسلامی حکومت ہے؟ اور بولو تو صحیح، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ ضدی حکومت ہے. اللہ کی قسم اگر یہ اسلامی حکومت ہوتی تو سب سے پہلے غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کی فکر کی جاتی. یہاں ججوں کی فکر ہے، جرنیلوں کی فکر ہے، غریب کی کوئی فکر. بیویاں بچیاں جہیز بیچ کے بل دے رہی، موٹر سائیکلیں لوگ مزدور بیچ بل دے رہے، مانگ کے بل دے رہے، اور اوپر بیٹھے وہ کو 2000 یونٹ فری. اور یہ 2000 یونٹ جو فری مل رہے ہیں اگر یہ ختم کر دیے جائیں تو بجلی کا بحران ختم ہو جائے، قرضے اتر جائیں، پروٹوکول پہ پیسہ لگ رہا ہے. امیر المومنین آپ واپس جائیے،
بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوگا، آج کے بعد آپ تجارت کرنے نہیں جائیں گے جب تک آپ امیر المومنین ہیں۔ اب کمیٹی بیٹھ گئی، وظیفہ کیا مقرر ہوگا جی؟ تو صحابہ کرام مشورہ کر رہے ہیں، تو صدیق اکبر بولے، فرمایا مدینہ کے بازار میں جاؤ، جو سب سے کم ترین مزدور کی تنخواہ ہے وہ میرا وظیفہ ہوگا۔ یہ ہے خلافت راشدہ، یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صاحب کو اقوام متحدہ جانا تھا، نگران وزیر اعظم کو ساری فیملی بھی ساتھ لے لی، جہاز مفت کا ملا ہوا تھا۔ رستے میں فرانس ایفل ٹاور کی زیارت بھی کر رہے ہیں، کبھی ادھر کھانے کھا رہے ہیں، سرکاری کام گئے ہوئے، فیملی ساری ساتھ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پروٹوکول، یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ یزیدی حکومت ہے۔ اسلامی حکومت اگر کسی نے دیکھنی ہے تو دور صدیق اور دور فاروق دیکھے، دور عثمان غنی اور دور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے۔